بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات کی کائنات جناب سیدہ کی وجود سے آج منور ہے۔ جس بیوی کے صدقے میں جنت کو خلق کیا گیا اسے زہرا کہا جاتا ہے۔ میں احادیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ بیوی کو زہرا کیوں کہا گیا ہے۔ حضرات جس کے صدقے میں جنت بنی ہو اسے زہرا کہتے ہیں، اور فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے ماننے والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گے، اس لیے فاطمہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں، کہا کہ اس لیے بہرحال دوسری حدیث میں کہ لأن الخلق فطم معرفتها، بے شک خلق ان کی معرفت سے قاصر ہیں، سمجھ ہی نہیں سکتا، کوئی بیوی کو سمجھ ہی نہیں سکتا، اس لیے نام فاطمہ ہے۔ اور دوسرے مقام پہ امام علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ اپنے ماننے والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی، شفاعت کریں گی روز قیامت۔ پروردگار ہمیں جناب سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ تو حضرات ایک جملے کو پیش کروں گا۔ حضرات اب بہت بڑی بڑی ہستیاں آتی رہیں جناب سیدہ کے لیے پرپوزل لے کے، رشتے لے کے آتے رہے، پیغمبر اسلام ایک جملہ دہراتے رہے، کہا کہ نہیں، اس عمل کا مجھے اختیار نہیں ہے۔ ایک صاحب نے یہاں تک کہا کہ یا رسول خدا، آپ کو کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنی بیٹی کے عمل کا اختیار نہ ہو، جب پوری امت کی بیٹیوں میں اختیار آپ کے پاس ہے؟ پوری امت کی بیٹیوں کا اختیار آپ کے پاس ہے، اپنی بیٹی کے رشتے کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے۔ ایک دوسرے صاحب آئے، کہا یا رسول خدا، آپ کو اختیار نہیں، آپ کا تو نام ہی احمد مختار ہے، آپ کو تو ہر چیز کا اختیار ہے۔ کہا نہیں، اس عمر میں اللہ نے اختیار نہیں دیا، اللہ نے کہا ہے کہ فاطمہ کے اب کا مختار وہ خود ہے۔ حضرات بہت سے افراد گئے رشتے لے کے، لیکن سب ختم ہو گیا۔ ایک دن امیر المومنین دو زانو ہو کے زمین پہ بیٹھ گئے پیغمبر اسلام کے سامنے، سب جھکا رکھا ہے، لب کو شائع نہیں ہو رہی، وہ جو خطیب نہج البلاغہ، آج کچھ بولا نہیں جا رہا، کیوں؟ کیونکہ جو دینے کا عادی ہوتا ہے اس سے مانگنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جو مشکل کشا ہو وہ آج اسے رشتے کے لیے گئے، پتہ نہیں توجہ ہے، بے مشکل کشا ہے نا، دینا جانتے ہیں۔ آج پہلی مرتبہ اب سوچئے سیدہ کیا ہے، مشکل کشا رشتہ مانگنے گئے۔ تو حضرات ایک مرتبہ رشتے کے لیے گئے لیکن سر جھکا رکھا ہے، کہا یعنی کیا بات ہے، آج آپ کا مزاج بدلا ہوا ہے، کچھ بول نہیں رہے ہیں۔ تو اچانک ایک شاگرد عرش پہ بیٹھا تھا، نام جبرائیل ہے، اس نے کہا وکالت کے لیے میں ہی نازل ہو جاؤں؟ فوراً جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اس نے عرش اعظم پہ علی کا فاطمہ سے عقد پڑھ دیا ہے، آپ بھی فرش پہ علی کا زہرا سے عقد پڑھ دیجئے۔ حضرات کائنات میں ایک ہی شادی ہے جو دو مرتبہ ہوئی ہے، عرش پہ بھی ہوئی ہے، فرش پہ بھی ہوئی ہے۔ حضرات اسی لیے عرش پہ بھی شادی ہے، فرش پہ بھی، لیکن بہت بڑا احساس ہے، یہ جناب سیدہ کی شادی ہے کہ ایک مرتبہ خدا عقد پڑھے، دوسری مرتبہ رسول خدا۔ اسی لیے بی بی کی دو نسلیں ہیں، ایک عرشی نسل ہے، دوسری فرشی نسل ہے۔ عرشی معصومین ہے، فرشی سادات۔ اب اللہ نے دو طرح کی نسل دی ہے نا، اسی لیے معصومین کو دیکھتے چلے جائیے گا، وہ عرشی ہیں، باقی سادات جو ہیں وہ فرشی ہیں۔ حضرات وہاں کا مہر تھا، یہاں کا مہر تھا۔ فرشی مہر کیا تھا؟ 500 درہم تھے۔ جناب امیر المومنین سے سوال کیا جناب ختم مرتبت نے، علی مہر میں کیا ہے؟ کہا یا رسول خدا، 3 چیزیں ہیں، ایک تلوار ہے، ایک گھوڑا ہے، ایک زرہ۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ تلوار، کہا یا علی آپ کی تلوار کی اسلام کو ضرورت ہے، گھوڑے کی آپ کو ضرورت ہے کیونکہ آپ سفر بہت کرتے ہیں، زرہ کی نہ آپ کو ضرورت ہے نہ اسلام کو۔ پتہ نہیں میں سمجھا پایا کہ نہیں؟ یا علی آپ کو زرہ کی ضرورت نہیں، یہ حیدر کرار ہے نا، زرہ کی ضرورت کیا ہے؟ نہ اسلام کو ضرورت ہے کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ آپ یہاں جنگوں کے تو شہید نہیں ہوں گے، کوئی علی کو غالب ہے، اللہ کل غالب ہیں، تو کوئی شہید کر ہی نہیں سکتا ہے، تو کوئی شہید کرے گا تو کچھ سے شہید، اور آپ مدینے میں شہید ہونے والے نہیں ہیں۔ تو کہا یا علی اپنی زرہ کو فروخت کر دیجئے، جو پیسے ملیں گے وہی میری بیٹی کا مہر ہے۔ فوراً امیر المومنین کی اس میں زرہ کو لیا، اعلان کیا کون خریدنا چاہتا ہے؟ ایک آدمی کھڑے ہوئے کہا 500 درہم کی خریدوں گا، کہا یہی میری بیٹی کا مہر ہے۔ جناب امام ششم فرماتے ہیں، امام صادق کہتے ہیں کہ یہ دنیاوی مہر تھا، یا آپ کی زبان میں پیش کروں یہ فرشی مہر تھا، یہ زمین والا مہر تھا۔ کہا عرشی مہر یہ نہیں تھا۔ کہا عرش پہ کیا اللہ نے مہر رکھا؟ کہا جب اللہ نے کہا عقد پڑھنا چاہتا ہوں، کہا کہ اے علی کیا دیجئے گا زہرا کو مہر میں؟ کہا پروردگار جو تو فیصلہ کرے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے کہ کیا مہر دو گے؟ کہا پروردگار جو تیرا فیصلہ ہو۔ کہا پھر جنت کا تیسرا حصہ اور زمین کا چوتھا حصہ۔ کہا کہ زمین کے اوپر
ایک حصہ خشکی 3 حصے پانی ہے، تو کہا ساری کی ساری خشکی امیر المومنین کی تھی، پانی جناب سیدہ کا تھا. تو کہا کہ مہر فاطمی زمین کے اوپر اللہ نے یہ رکھا کہ جو زمین کی خشکی ہے وہ ساری ہے علی آپ زہرا کو مہر میں دے دیجئے، اور جنت کا تیسرا حصہ کہ جس کی چاہے شفاعت کریں. اور زمین پہ یہ جتنی خشکی ہے یہ مہر جناب سیدہ ہے. اب امام شیشو فرماتے ہیں کہ جو زمین پہ چلتا ہے اور میرے دادا علی کی محبت نہیں رکھتا، ولایت نہیں رکھتا، وہ غصبی جگہ پہ چل رہا ہے. غصبی جگہ پہ نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ عبادت. کہ اب یہ زمین میری دادی کے مہر میں آ چکی ہے، اب یہاں پہ چلنا بغیر ولایت علی کے جائز ہی نہیں ہے. اب جو علی کی ولایت کے بغیر زمین پہ چلتا ہے وہ غصبی جگہ پہ چل رہا ہے. غصبی جگہ پہ وضو بھی باطل ہے، نماز بھی باطل ہے. حضرات ہم ایسی ہستی کے، کیونکہ وقت نہیں تھا میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا، ختم میں نے کر دیا. حضرات ہم ایسی ہستی کی آج عید منا رہے ہیں، ولادت منا رہے ہیں. ولادت جو ہے ہمارے لیے ائمہ علیہ السلام کی وہ عید کے برابر ہے، اور جناب سیدہ کی ولادت ہے. حضرات یہ اللہ نے کیوں کہا کہ بی بی شب قدر ہیں، لیلۃ القدر ہیں؟ وہ بی بی لیلۃ القدر ہیں کہ جس کی آغوش سے 11 قرآن ناطق، شب قدر میں قرآن نازل ہوا ہے، بی بی کی آغوش سے 11 قرآن اس دنیا کو حاصل